بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 1 جو کہ یہ ہے: افضل الاعمال لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء استغفار۔ سب سے فضیلت والا عمل لا الہ الا اللہ ہے اور بہترین دعا استغفار ہے۔ اگر غور کریں تو اس حدیث مبارکہ کے 2 حصے ہیں۔ پہلے حصے میں اللہ کی توحید کے اقرار کو سب سے فضیلت والا عمل قرار دیا گیا ہے، اور توحید کے معنی ہوتے ہیں اللہ کو ایک ماننا اور اس بات کا یقین رکھنا اور اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں ہے، وہی پوری کائنات اور نظام کائنات کا اکیلا ہی مالک ہے۔ اور یہ کلمہ جو ہے لا الہ الا اللہ، یہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اور اس میں بتایا گیا ہے کہ افضل عمل جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، یعنی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو الہ نہ ماننے کا اقرار اور اپنے عمل سے اس عقیدے کا اظہار کرنا سب سے فضیلت اور عظمت والا عمل قرار دیا گیا ہے۔ لا الہ الا اللہ میں لفظ الہ سے مراد ایسی ذات ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی الہ کا مطلب ہے معبود، اور معبود اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، جس سے بے پناہ محبت اور عقیدت ہو، وہ اللہ ہی کی ذات ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں عقل دی، ہمیں بصیرت دی، ہمیں نہ صرف زندگی دی بلکہ زندگی کی تمام تر نعمتیں عطا فرمائیں۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو دل سے تسلیم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو ہی الہ ماننا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے اور اسی سے سب سے زیادہ محبت کرنی ہے۔ اور اگر انسان اس حقیقت کو دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو انسان پر ہر لمحہ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس جہان کا خالق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اسی نے تمام نعمتیں دی ہیں، اس لیے ہمیں ہر چیز سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں بسانا ہے اور اسے یاد کرتے رہنا ہے۔ لفظ لا الہ الا اللہ کی اور بھی بہت سی فضیلتیں ہیں، جیسے ایک حدیث میں اس کو بہترین ذکر قرار دیا گیا ہے کہ سب سے بہترین ذکر جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرنا۔ بہترین عمل ہے، ایمان کی بنیاد ہے، یعنی اگر ہم مذہب اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں اس کلمے کو پڑھنا ہوگا، تبھی ہم ایمان میں، اسلام میں داخل ہوں گے۔ تو یہ ایمان کا ایک جز ہے، لازمی جز، مصائب سے نجات کا ذریعہ ہے۔ سب سے زیادہ وزنی ہے عمل میں، یعنی کہ عمل میں اگر دیکھا جائے تو حدیث ہے کہ اگر میزان عمل کے ایک پلڑے میں آسمان اور زمین رکھ دیا جائے اور دوسرے میں کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو کلمے کا پلڑا بھاری ہوگا۔ تو سبحان اللہ، کتنی فضیلتیں ہیں اس کلمے کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس حدیث کا دوسرا حصہ، جس میں استغفار کو بہترین دعا قرار دیا گیا ہے۔ دعا کیا ہوتا ہے؟ دعا کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز مانگنا، اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز طلب کرنا، اور استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش طلب کرنا، یعنی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں پر نادم ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کو ایک پسندیدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی پسندیدہ دعا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مغفرت طلب کرے۔ اور ہم معافی کس سے مانگتے ہیں؟ ہم معافی اسی سے مانگتے ہیں جس کی ناراضگی کا ہمیں ڈر ہوتا ہے، ہم معافی اسی سے مانگتے ہیں جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے۔ تو جب ہم نے پہلے حصے میں پڑھا کہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو سب سے بڑھ کر رکھنا اور اللہ کی محبت کو سب سے پہلے رکھنا، تو جب اللہ کی محبت دل میں ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا خیال ہر وقت ہمارے دل میں رہے گا، اور ہمارے لیے استغفار کا ورد کرنا یا اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا، کیونکہ جو انسان اللہ تعالیٰ سے جب ہم معافی مانگیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم اس کو جانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں۔ آپ کسی کو تبھی اس سے کچھ معافی مانگیں گے، آپ کو تبھی اس سے کچھ ناراضگی کا ڈر ہوگا کہ جب آپ سمجھیں گے کہ یار اگر یہ شخص مجھ سے ناراض ہو گیا تو میرا بہت نقصان ہو جائے گا۔ تو جب ہم اللہ کو سمجھ جائیں گے، جب ہم اللہ کو جان لیں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ ہی تو ہے اس تمام کائنات کا مالک، اللہ ہی تو اس پوری دنیا کا خالق ہے، تو اگر وہ ناراض ہو گیا
تو ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ ہی آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کو الہ ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی غلطی یا گناہ پر نادم اور شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، کیونکہ اخروی نجات اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور گناہوں کو معاف نہ کر دے۔ اب اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی بندہ پسندیدہ بننا چاہتا ہے، محبوب بننا چاہتا ہے، تو اسے کیا کرنا ہے؟ اسے یہ چاہیے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے دل اور جان سے لا الہ الا اللہ اور استغفر اللہ کا اظہار کرے۔ آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے حدیث پڑھی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم زبان سے اس چیز کا اقرار کرتے رہیں کہ لا الہ الا اللہ، اور ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے رہیں۔ جزاک اللہ خیرا۔